ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا. ابرہا اصحاب فیل جس کو کہا جاتا ہے. تو واقعہ یوں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کعبہ معظمہ مکے میں موجود تھا. لوگ وہاں پر حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اور بڑی مقبول جگہ تھی وہ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بنوایا تھا، لہٰذا وہ مقبول تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہی منشیت تھی کہ لوگ یہاں پر آئیں، یہاں پر حج کریں، عبادت کریں اللہ کی. تو لوگ آیا کرتے تھے حج کرنے کے لیے. جیسے پہلے ٹوٹی پھوٹی فارم میں تھی حج کرنے کا طریقہ ان لوگوں نے جو اپنا بنا کر رکھا تھا، ابھی تو لگ بھگ بدل چکا ہے. پہلے جاہلیت کے زمانہ جاہلیت میں تھوڑا دوسرا طریقہ تھا حج کرنے کا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ابرہا. اس نے دیکھا کہ مکہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں نہ آبادی ہے، نہ کھانے پینے کی چیز ہے، اور صرف ریگستان ہی ریگستان ہے. یہاں پر لوگ جاتے ہیں، اتنی مقبول جگہ کیسے ہو گئی؟ دیکھا کہ یہ کعبہ جو ہے اس کی وجہ سے لوگ وہاں جا رہے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ابرہا نے کیا کیا، بادشاہ تھے یمن کے، انہوں نے اپنے یہاں ایک بلڈنگ بنائی، ایک گرجا گھر بنایا، اور ہر ملک میں، ہر شہر میں یہ اعلان کروا دیا کہ اب جو ہے حج یہاں کرنے کے لیے آنا ہے سب کو، کیونکہ اب جو مکہ تھا وہ اب وہاں پر مت جاؤ کوئی، اب یہاں پر آؤ. تو مکے کے ایک شخص کو بڑا غصہ آیا اس پر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے یہ گھر بنوایا ہے کعبہ، اس کے مقابلے میں یمن کے بادشاہ ابرہا نے ایک گرجا گھر بنوا دیا، ایک بلڈنگ بنوا دیا، اور لوگوں کو اعلان کر دیا کہ اب یہاں آؤ زیارت کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے. انہوں نے کیا کیا، وہ گئے سفر کر کے، کئی دن سفر کر کے، کیونکہ یمن اور جو مکہ ہے یہ بہت دور ہے. تو انہوں نے کئی دن کا سفر کیا اور وہاں گئے اس بلڈنگ میں، اور وہاں اس بلڈنگ کے اندر جا کر وہاں رفع حاجت کر دیا. رفع حاجت یعنی لیٹرنگ کر دیا. تو ابرہا کو بڑا غصہ آیا کہ وہاں سے چل کر ایک انسان آیا اور میرے اس بنائے ہوئے گرجا گھر میں، بلڈنگ میں اس نے رفع حاجت کیا. انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب جا کر ہم کو کعبہ کو گرا ہی دینا ہے، بالکل ختم کر دینا ہے، تاکہ اس کا نام و نشان مٹ جائے اور یہاں ہماری دکان چمک جائے. تو وہ اپنی دکان چمکانے کے لیے وہ آئے. مکہ آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، جتنے بھی اونٹ تھے لوگوں کے سفر کرنے کے، انہوں نے قبضہ کر لیا اس پہ. حضرت عبد المطلب جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی تھے، اس وقت کعبے کے متولی وہی تھے. وہ گئے ابرہا کے پاس. ابرہا نے بڑا سواگت کی، بڑی ویلکم کیا، عزت کے ساتھ پیش آیا، کہا کہ کیا بات ہے بتائیں، آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ہمارے جو مویشیاں ہیں وہ ہمیں واپس چاہیے. کہا بس اتنا ہی؟ کہا ہاں. اور انہوں نے پھر کہا کہ ہم تو کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس پر کیا ہوگا؟ کہا کہ وہ جس کا ہے وہ سنبھال لے گا، کعبہ جس کا ہے وہ سنبھال لے گا، ہم تو اونٹوں کے مالک ہیں، ہمارے اونٹ کو دے دو بس، باقی تم کو جو کرنا ہے کر لینا. حضرت عبد المطلب ان اونٹوں کو لے کر آ گئے. ان لوگوں نے تیاری کی، ہاتھی لے کر آئے تھے، بڑے بڑے ہاتھی. اسی لیے پارہ نمبر 30 میں سورۃ الفیل کے اندر یہ واقعہ جو ہے بیان کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اصحاب فیل کے ساتھ یعنی ہاتھیوں والوں کے ساتھ میں نے کیا کیا تھا. یہ واقعہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا، اور تمام لوگ جانتے تھے، جو بوڑھے لوگ تھے وہ لوگ جانتے تھے، اور ان لوگوں نے اپنے بچوں کو بتایا ہوا تھا کہ ایک واقعہ ایسا ہوا تھا. اسی لیے قرآن کے اندر یہ واقعہ بیان کیا تاکہ مشرکین مکہ جو ہے اس سورت کو سن کر، ان آیتوں کو سن کر اسلام قبول کرے، مسلمان ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حالت کی تھی، کیا کیا تھا اصحاب فیل کے ساتھ یعنی ہاتھیوں والوں کے ساتھ.
अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उनके यानी असहाबे फील के जो उन्होंने एक अंदर से जो मंसूबा बनाया था उसको नाकाम नहीं कर दिया था। मैंने इसको सूरह फील के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया कि क्या उनके मंसूबों को मैंने नाकाम नहीं कर दिया। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और झुंड के झुंड मैंने परिंदे उन पर भेजे, और परिंदों ने क्या किया, उन पर पत्थर बरसाए, पत्थर मारे परिंदों ने। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। तो वो लोग ऐसे हो गए जैसे कि भूसा, खाया हुआ भूसा जो मवेशियों को देते हैं, गाय वगैरह को खाने के लिए जो भूसा देते हैं, उस भूसे की तरह हो गए। तो वो परिंदे छोटे छोटे परिंदे थे, लेकिन उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा हुक्म ही दिया कि एक पत्थर, छोटा सा कंकर एक चोंच में दबाया और दोनों पाँव में एक एक करके, यानी हर परिंदा 3-3 कंकरियां लेकर आए और बरसाना शुरू किया। और वो लोग इतने बड़े बड़े हाथी लेकर आए थे कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। बहुत बड़े बड़े हाथी, बूढ़े बूढ़े हाथी, ताकतवर हाथी लेकर आए थे, बहुत ज्यादा झुंड के झुंड लेकर आए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने परिंदों को भेजा काबे की हिफाजत के लिए, इसलिए कि उस वक्त कोई नबी मौजूद नहीं था और कोई ऐसा लश्कर मौजूद नहीं था, कोई ऐसी फौजी नहीं था कि वो हिफाजत करता काबे की। वो तो हिफाजत बाद में इसलिए हुई कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, लोगों ने इस्लाम कबूल किया, फिर काबे को कोई छू नहीं सकता, इसलिए कि लोग मानने वाले बहुत ज़्यादा हो गए और दिली अकीदत रखने लगे। और पहले तो सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब थे और बाकी चंद लोग थे, और काबे की आबादी भी इतनी नहीं थी, मक्के की आबादी भी ज़्यादा नहीं थी। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने काबे की खुद हिफाजत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले। तो उन हाथियों को ऐसा कर दिया कि वो लोग भूसे की तरह हो गए। उन परिंदों ने सिर्फ कंकर बरसाई, ऊपर से, बहुत ज़्यादा ऊपर से बरसाना शुरू किया, तो वो हाथी भी भूसे की तरह हो गए, लोग भी मर गए, बिल्कुल भूसे की तरह हो गए। तो ये वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान किया। और ये वाक़या कब हुआ था? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 50 दिन पहले, यानी वो वाक़या हुआ। वो वाक़या होने के बाद जब 50 दिन गुजर गया, उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इसीलिए कुरान में ये वाक़या अल्लाह ताला ने बयान किया ताकि लोगों को वो याद आ जाए कि अल्लाह ताला कुछ भी कर सकता है, अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए अल्लाह से डरो, अल्लाह की तौहीद पर आ जाए। अल्लाह ने जो तौहीद बताया कि एक अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं, सिवाय अल्लाह के कोई भी इबादत के लायक नहीं, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये वाक़या बयान किया था।